اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں مویشیوں میں سے ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیا اور یہ خیال کر اپنی طرف سے خیال کر کے یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے بتوں کے لیے ہے، سو جو حصہ ان کے بتوں کے لیے ہے وہ اللہ کی طرف نہیں پہنچتا، مگر جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے بتوں کی طرف ضرور پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح بہت سے مشرکین کے لیے ان کے شرکاء نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مزین کر دیا شیطان کی طرف سے، تاکہ وہ انہیں ہلاک کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ کر دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو آپ ان کو اور ان کے افطرا پردازیوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے تلقین فرمائی ہے۔ اس سے پہلی جو آیات تھی ان میں کفار کی مذمت کو اللہ عز و جل نے بیان کیا، چونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر انکار تھا۔ اللہ عز و جل نے ان کے اس جاہلانہ خیال کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے فساد کا ذکر کیا، ان کے ضعف کا بیان کیا اور ان کی سوچوں کا ذکر کیا، ان کی جہالت کا ذکر کیا۔ یہاں پر جو آیت مبارکہ ہے اس میں ان کا جو مال مویشی کھیتی باڑی جتنی بھی تھی اس میں سے جو حصہ آتا تھا وہ کہتے تھے کہ آدھا اس میں اللہ کے لیے ہے، آدھا ہمارے بتوں کے لیے ہے۔ اب ان میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے وہ تو بتوں تک پہنچ جاتا تھا، لیکن بتوں والا حصہ ادھر نہیں پہنچتا تھا، ان کے شرکاء والا۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے، مثال کے طور پہ ان کے ایک فصل ہوتی، اس فصل میں وہ پانی لگاتے، جو فصل مختص ہوتی اللہ کے لیے کہ یہ اللہ کے راستے کا ہے، اس کا پانی اگر نکل کے دوسری نہر میں آ جاتا تو کہتے خیر ہے، یہ اللہ کا ہے، ہم استعمال کر لیں گے۔ اور اگر جو ان کے شرکاء، ان کے بتوں، ان کے شیطانوں والے حصے سے ذرا پانی ادھر آتا، تھوڑا لینے کے بجائے زیادہ ادھر کر لیتے۔ پھر اگر ان کے درختوں سے اناج اترتا تو جو درخت مختص کیے ہوتے اللہ کے لیے، ان کا اناج اگر زیادہ ہو جاتا ان کے بتوں والے حصے سے، اللہ والے حصے سے ادھر وہ ڈال لیتے تھے۔ قرآن حکیم نے فرمایا یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کافر کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح حضرت قتادہ کہتے ہیں اگر قحط سالی آ جاتی تو وہ جو اللہ کا حصہ ہوتا، جو اللہ کے راستے میں دینا، اس میں سے استعمال کرنا شروع کر دیتے، اللہ کے حصے میں سے استعمال کرنا شروع کر دیتے۔ قرآن حکیم نے فرمایا یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے، یہ اپنے من پسند کے فیصلے کر رہے ہیں۔ آپ کی موجودہ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی یہی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ بیت المال میں سے جو اللہ کے راستے کے لیے پیسہ آتا ہے اس میں کتنا تصرف ہو رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی کا تصرف کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر ایک شخص زکوٰۃ کے پیسے اس کے پاس آتے ہیں، میرے پاس اگر زکوٰۃ کے پیسے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کی ہیلپ کروں،
اس زکوٰۃ کے پیسوں سے میں صرف اس کو زکوٰۃ دے کر اس دوسرے بندے کو اس کا مالک بنا سکتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیسے دوں گا، تم اس میں یہ استعمال کرو گے، اس کو ایسے خرچ کرو گے۔ یہ اللہ کے کام میں دخل اندازی ہے، کفار کا طریقہ تھا اور اس دور میں بھی ایسا ہے۔ یعنی مجھے مسئلہ یہ پوچھا کہ ہم ایک شخص کے گھر میں پیسے دینا چاہتے ہیں، لیکن ہماری مرضی یہ ہے کہ ہم اس کو یہ چیز دے دیں۔ میں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں کہ اس مال میں تصرف کریں؟ آپ نے مال دے دیا، اللہ دیکھ رہا ہے، وہ قبول کر لے گا۔ آگے وہ اس مال کا راشن لے کے آئے، بچوں کے کپڑے لے کے آئے، وہ اس کی مرضی۔ اس نے عید کے کپڑے لے لیے ہوں، آپ کہ نہیں میں جو زکوٰۃ کے پیسے دوں گا میں چاہتا ہوں کہ اس کے وہ کپڑے لے کے آئے، یہ تو آپ چاہ رہے ہیں، اللہ تو نہیں چاہتا، وہ بھی نہیں چاہتا، اس نے تو پہلے لے لیے۔ ہو سکتا ہے اسے بجلی کا بل جمع کرانا ہو۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کا حصہ اور شرکاء کا حصہ، اس میں جو تصرفات کیے جاتے ہیں، احباب یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، خدا را ان سے بچیے۔ آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس کا مددگار بنائیں، ان پیسوں پر پھر نظر نہ رکھی جائے۔ فرمایا اسی طرح اپنی اولادوں کو وہ قتل کر دیتے تاکہ رزق جو ہے یہ بچ جائے۔ اولاد پیدا ہوتی، اس میں بیٹیوں کے جو زندہ درگور کرنے کا ذکر ہے وہ تفصیل سے ہے۔ ایک تو وہ یہ کہتے کہ ہمارا جو رزق ہے وہ بچ جائے گا، اور دوسرا جو ہمیں بیٹی پیدا ہونے سے ضلالت ہوتی ہے ہمیں اس کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اولاد کو وہ قتل صرف رزق کی کمی کی وجہ سے اور ضلالت کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان دونوں چیزوں سے بچنے کے لیے وہ اولاد کو قتل کر دیتے۔ فرمایا یہ شیطانی کام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، خشیۃ املاک نحن نرزقہم وإیاکم، اس ڈر سے کہ کہیں رزق میں کمی آ جائے، ہم انہیں روزی دیتے ہیں۔ اولاد پیدا ہو، اللہ روزی دیتا ہے، ہمارا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ رزق میں کمی آ جائے گی اس لیے اولاد پیدا نہیں کرتے، یہ سوچ غلط ہے، کفار کی سوچ ہے۔ حضرت معقل بن یسار کہتے ہیں ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، مجھے ایک عورت ملی ہے، انتہائی خوبصورت ہے، عمدہ خاندان سے اس کا تعلق ہے، لیکن وہ بچے پیدا نہیں کر سکتی، بانجھ ہے، حضور میں کیا نکاح کر لوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ دوبارہ اجازت طلب کی، پھر آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسری بار جب اجازت طلب کی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے شادی کرو، کیونکہ بے شک میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ امت کثیر ہوگی، نبی علیہ السلام اس پر فخر کریں گے۔ 120 صفحے قیامت والے دن بنائی جائیں گی، 120 صفحے انبیاء کی ہوں گی، 80 صفحے دیگر انبیاء کی ہوں گی، 40 صفحے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی۔ سب سے زیادہ صفحے کس کی ہوں گی؟ نبی علیہ السلام کے امتیوں کی ہوں گی۔ یہ کثرت تعداد کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کل بروز محشر میں فخر کروں گا کہ میری امت کثیر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وحدہ لم یزل ہم سب کو قرآن پاک کے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، آمین۔ اللہم صلی علی